بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت جو ملک پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اب کوئی علاقہ بھی محفوظ نہیں رہا کہ جہاں کے رہنے والے لوگوں کو 100% یقین ہو کہ ہمارے علاقے میں سیلاب نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان کے اندر خاص طور پر اب اس وقت موجودہ صورتحال جو پنجاب کی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ دریائے جہلم، ستلج، راوی، یہ سارے دریا جو ہے وہ تشویشناک حد تک جو ہے وہ پانی بھر چکا ہے ان کے اندر۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ دل کے اندر اتنا خوف لے کے پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جو علاقے ڈوب گئے ہیں، جن علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے وہ تو آ ہی چکا ہے، لیکن جو علاقے ابھی باقی ہیں ان علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو ان علاقوں کی نشاندہی کروانا چاہتا ہوں جن علاقوں میں سیلاب نہ آنے کے امکان تقریباً 80% ہیں، اور ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ علاقے جو ہیں پاکستان کے، یہ علاقے سیلاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب دیکھو، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی قدرتوں میں ہے، اللہ کی حکمتوں میں ہے کہ کون محفوظ رہے گا اور کس کے اوپر سیلاب آئے گا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن ہمارے یہ اندازے ہیں، ماہرین نے اندازہ لگایا ہے، سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے وقت کی نزاکت کو، صورتحال کو دیکھ کر۔ باقی آپ کہیں کہ یہ 100% سچ ہے، ایسے ہی ہوگا، وہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ آنے والے حالات سے کوئی باخبر نہیں کہ کل کو کیا ہونا ہے۔ بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں معمول سے، انڈیا سے پانی زیادہ آ سکتا ہے، یا جو ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں ان کی رفتار میں تیزی آ سکتی ہے۔ تو 100% کہنا یہ درست نہیں، بلکہ ایک اندازے کے طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سے علاقے سیلاب سے محفوظ رہیں گے اور کن علاقوں کے اندر سیلاب آئے گا۔ تو اب جو صورتحال پنجاب کی ہے اس میں سیالکوٹ، نارووال، اسی طرح شکر گڑھ، اسی طرح وزیر آباد، اسی طرح گجرانوالا، منڈی بہاؤدین، پھالیا، اسی طرح لاہور کے کچھ علاقوں کے اندر سیلاب آ چکا ہے۔ تو یہ پنجاب کی کنڈیشن ہے جو انتہائی تشویشناک ہے، اور ابھی جو ہے دریائے راوی کی موجیں ابھی اور زیادہ بلند ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یعنی کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کا کوئی علاقہ بچنے کے قابل نہیں ہے، جس رفتار سے یہ پانی آ رہا ہے اور جو صورتحال ابھی چل رہی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ماہرین نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور سے آگے جتنا بھی ایریا ہے، آگے اکاڑا ہے، اسی طرح آگے ساہیوال ہے، اسی طرح آگے خانیوال ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، یہ جو پٹی ہے یہ ساری پٹی تقریباً جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان علاقوں میں سیلاب نہ آنے کے چانسز ہیں۔ باقی علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ایک ماہرین نے جو ایک رپورٹ شائع کی ہے، جو اس صورتحال کو جانتے ہیں، وقت کی نزاکت کو اور کنڈیشن کو دیکھ کر جو ایک صورتحال بتائی گئی ہے، اور لاہور اندرون بھی محفوظ رہنے کے چانس زیادہ ہیں۔ تو بہرحال جن لوگوں میں سیلاب آ چکا ہے ان لوگوں کی زندگی انتہائی تشویشناک صورت تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ان کے مویشی بہہ گئے ہیں۔ اب جو جتنے بھی علاقے جن میں سیلاب متوقع ہے ان حضرات سے یہی بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے مقامات پہ محفوظ ہو جائیں، منتقل ہو جائیں جہاں پہ یعنی چانس نہیں ہے سیلاب آنے کے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ حکومت کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنا وہ علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ حکومت وقت جتنا یعنی محنت کر رہی ہے اور جتنا ادارے فعال ہو چکے ہیں، اگر یہی لوگ ان لوگوں کا، اداروں کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ ایک جان بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز محترمہ صاحبہ ہیں،
دن رات وہ بھی اس فکر میں ہیں کہ کس طرح پنجاب والوں کی جان کو بچایا جائے، ان کے مال مویشی کو بچایا جائے۔ تو جتنے بھی پنجاب کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان سے یہی درد مندانہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ اداروں کی بات کو مانیں، وہ جہاں پہ الرٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ الارم دے رہے ہیں، وہاں سے جلد از جلد جو ہے وہ انخلا کیا جائے، جلد از جلد وہاں سے ہجرت کی جائے، اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ادارے جو آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سیلاب آنے والا ہے، تو یہ ادارے آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کا وطن آپ کو نہیں چھڑوا رہے، آپ کا علاقہ نہیں چھڑوا رہے، آپ کے گھر یہ نہیں چھڑوا رہے، بلکہ اس ایک تخمینے اور اندازے کے مطابق، کیونکہ جن علاقوں میں زیادہ طوفان آنے کے چانس ہیں، سیلاب آنے کے چانس ہیں، تو یہ ادارے ایڈوانس آپ کو الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں محفوظ جگہ پہ منتقل ہو جائیں۔ لیکن افسوس ہے ہماری عوام پر، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کہ ہمارے اداروں کے جتنے لوگ ہیں وہ بار بار ان کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں اور ان کو الرٹ کر رہے ہیں، اور مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ تو جتنا بہتر یہ لوگ سمجھتے ہیں، ادارے کے اندر جتنے کام کرنے والے ہیں، تو آپ نہیں اتنا اس حالات کی نزاکت کو سمجھتے، اس لیے ایک تو لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو ادارے جہاں الرٹ کر رہے ہیں، آپ کو علاقہ خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ فوراً وہ علاقہ خالی کر دیں، وگرنہ جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، مویشیوں کا نقصان ہوگا۔ حکومت وقت نہیں چاہتی کہ کوئی ایک پاکستانی بھی سیلاب کی نظر ہو، کسی ایک پاکستانی کا سیلاب کے اندر نقصان ہو۔ باقی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے، اس سے نمٹنا انسان کے پاس سے باہر ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اور جو ایک تدابیر اختیار کرنے کے لیے حکومت وقت کہہ رہی ہے، اس کے اوپر لازم آپ عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود جہاں پہ ادارے نہیں پہنچ رہے، وہاں پہ جہاں پہ فلڈ آنے کے چانس ہیں، سیلاب آنے کے چانس ہیں، وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے اس علاقے کو خالی کر دیا جائے۔ اگر ضد کر کے وہاں پہ بیٹھے رہے اور علاقے کو خالی نہ کیا حکومت کے الارم دینے کے باوجود، تو اپنے نقصان کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ ابھی تک جتنا نقصان ہو گیا ہے پنجاب کے اندر، یہ ان لوگوں کا ہوا ہے جنہوں نے اداروں کی بات کو نہیں مانا ہے، جو اداروں کی بات کو سن کر اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک زندہ دل ہونے کے ناطے، اور اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے گھر والوں کی جان کو بچانے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور جو حکومت وقت کی ہدایات ہے اس ہدایت کے مطابق اگر ہم چلے گئے انشاءاللہ کم سے کم آپ کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ نے حکومت وقت کی بات نہ مانی تو پھر اتنا نقصان ہوگا کہ پھر وہ برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت کے لوگ، جتنے اداروں کے لوگ وقت کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں، ان کے آگے سارا معاملہ ہے سیلاب کا، پانی کا، تو عام لوگ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے بہتری یہی ہے کہ وہ حکومت وقت کی بات کو مان کر اس کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک پاکستان کی جان، عزت، آبرو، مال کی حفاظت فرمائے۔